دیکھیں لاجک اور منطق ایک ہی ہے کہ ظاہر ہے جو طاقتور لوگ ہیں وہ خود نہیں آتے، وہ آگے کر دیتے ہیں۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی تمام جتنی بھی ان کا رائٹ آف اپیل تھے وہ ضائع کر چکے ہیں، اور ان کا رائٹ آف اپیل بھی ختم ہو چکا ہے، اور وہ آئے بھی نہیں، مفرور ہیں، مطلوب ہیں، مجرم بھی ہیں، سزا یافتہ بھی ہیں۔ اب ان کو بچانے کے لیے ظاہر ہے تکڑے لوگ جو ہیں وہ اسی لیے تو وہ عظمت سعید شیخ صاحب نے سلسلہ مافیا، اور آصف سعید کھوسہ صاحب نے، جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے گاڈ فادر کا ذکر کیا تھا۔ تو ان کو بچانے کے لیے پھر ہمارا سوسائٹی جو ہے وہ اس میں ایسے لوگ موجود ہیں، اور یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ ایک معاملہ ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل میٹر نہیں ہے، یہ آئینی مسئلہ نہیں ہے جس کو لے کے جو بنیاد بنائی جا رہی ہے کہ 184(3) کے تحت ایک آئینی درخواست دائر کی گئی ہے، اور یہ ہرگز آئینی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک انڈیویجول کا ایشو ہے۔ انڈیویجول کو کسی نہ کسی طریقے سے چاہتے ہیں کہ وہ واپس آئے، اور وہ واپس آئے، وہ عدالتوں کو بھی چیلنج کر رہا ہے، وہ ہماری ملٹری لیڈرشپ کو بھی چیلنج کر رہا ہے، وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کو بھی چیلنج کر رہا ہے، لیکن وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک ایسے شخص کے لیے جو سزا یافتہ اور اسی عدالت میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے لیے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ آئے ہیں، اور ان کے لیے یہ ریلیف مانگا جا رہا ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ 184 تمام ممتاز قانونان جتنے بھی ہیں وہ سب اس بارے میں کلیئر ہیں کہ یہ 184(3) کی ڈومین میں آتا ہی نہیں ہے۔ 184(3) کی ڈومین میں آتا ہے پبلک ایٹ لارج کا ایشو ہو، مفاد عامہ کا مسئلہ ہو، بہت زیادہ کوئی ایک ملک کی کثیر آبادی کے حقوق سلب ہو رہے ہوں، یہ ہے نہیں۔ جیسے بھٹی صاحب نے کہا، مظہر صاحب نے کہا، علی ظفر صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ ہے کہ انڈیویجول کا، اور اس کا پھر اپنی حیثیت کیا ہے، حیثیت عرفی سپریم کورٹ آف پاکستان پوچھے گی۔ پہلی بات ہے کہ رجسٹرار آفس نے اس کو ایگزامن کرنا ہے، اس پیٹیشن کو، اور اس پہ اعتراض عائد ہونا ہے، اور اعتراض یقیناً عائد ہوگا کیونکہ یہ آتا نہیں ہے 184(3) کی ڈومین میں، یہ آتا نہیں ہے میٹر، اور رجسٹرار آفس اس پہ اعتراض، مجھے کافی جو میں پچھلے 20-22 سال سے دیکھ رہا ہوں اعتراض ہونا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ چیمبر میں اس کی رائٹ آف اپیل جو ہے وہ چیمبر میں ہوگی، اور اس کے بعد اوپن کورٹ میں یہ سارا معاملہ آئے گا، اور پھر ایک ٹائمنگز میں خاص طور پہ ضرور کہوں گا کہ یہ ایک ایسے وقت میں، کیونکہ یہ پچھلے کوئی 3 مہینے سے یہ معاملہ پینڈنگ تھا کہ پیٹیشن فائل کرنی ہے، کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، یہ تیار کر کے رکھی ہوئی تھی۔ بالکل صحیح ذکر ہو رہا تھا، ٹائم کا انتخاب کیا ہے جب ایک چیف جسٹس جو ہیں وہ جا رہے ہیں، ریٹائر ہو رہے ہیں، چیف جسٹس گلزار احمد صاحب، اور یہ 2 فروری کو نئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ اپنا عہدے پر فائز ہوں گے، تو انہوں نے اس ٹائم کو بھی دیکھا ہے۔ اب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ اس کو سنیں گے اور وہ بینچ تشکیل دیں گے۔ پھر علی ظفر صاحب نے ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ کی ہے کہ یہ تو آلریڈی ایک بینچ جو ہے ریویو میں، جہانگیر ترین صاحب ریویو میں گئے تھے اسی تشریح کے لیے، تو وہ تو سپریم کورٹ آلریڈی اس کو ڈسپوز آف کر چکا ہے اور اپنی پہلے والی ججمنٹ کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ یہ ریویو میں تو ہو سکتا تھا، یہ 184(3) کے تحت یہ اگین ایک انڈائریکٹلی ایک کیا کہنا چاہیے، کان کو اس سائڈ سے نہیں پکڑنا، دوسری سائڈ سے پکڑنا۔ ہاں صابر شاکر صاحب، یہ جو تانے بانے کا لفظ استعمال کیا، یہ جو مکڑی کے جال بننے کی طرف اشارہ کیا، عارف حمید بھٹی صاحب نے، اس سے پہلے مظہر عباس صاحب نے بھی، خیر انہوں نے نہیں اس سے ایگری کیا، لیکن کہیں اگر اس کو اس طرح سے ایک سین ہم بنائیں کہ کچھ لوگ یہاں آ جائیں ہزاروں کی تعداد میں، پھر اسمبلی کے اندر ایک نو کانفیڈنس کی موو آ جائے، لوگ باہر بیٹھے ہوں 8-10 دن کے لیے، پھر کہیں کہ جی وزیر اعظم، پھر ظاہر ہے اسمبلی کے اندر بھی طاقتوں کو ہمت ہو وہ کہ جی وزیر اعظم بڑا غیر مقبول ہو گیا ہے، لیکن ان ہاؤس چینج کرنی ہے، کہ وزیر اعظم کو کہا جائے کہ اپنی سبقت شو کریں، اپنی میجورٹی شو کریں۔ کچھ اس قسم کا پلان آپ کو لگ رہا ہے مارچ کی طرف؟ دیکھیں اس میں کوشش تو اپوزیشن کی تو یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ماحول ان کے حق میں بنا رہے، میڈیا میں ان کو سپیس ملے اور ڈیسٹیبلائز کیا جائے گورنمنٹ کو۔ یہ تو اپوزیشن کی اسٹریٹجی تھی، ہے اور رہے گی، اور اب اس میں ظاہر ہے اگر لائک مائنڈڈ آپ کے آ جاتے ہیں سپریم کورٹ بار میں اور وکلا تنظیموں میں تو ان کو بھی ساتھ ملا لیا گیا ہے، ان سے بھی اسی طرح کا پریشر سپریم کورٹ آف پاکستان پہ
ڈالا جائے گا. یہ میں پولیٹیکل پریشر سمجھتا ہوں, یہ کانسٹیٹیوشنل پریشر نہیں ہے سپریم کورٹ میں, یہ پولیٹیکل پریشر ڈالنے کے لیے یہ سارا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ پیٹیشن ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن وہ فائدہ ضرور اٹھانا چاہتے ہیں. اس میں آگے جا کے یہ بھی ہوگا کہ وکلا تقسیم ہوں گے, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام کے تمام وکلا جو ہیں, وکلا تنظیمیں, وہ اس پیٹیشن کو سپورٹ کریں. جیسے آپ علی ظفر صاحب کو سن رہے تھے, چودھری اعتزاز احسن صاحب بھی اسی رائے کے حق میں ہے کہ اگر کسی کو مسئلہ ہے تو وہ خود جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جو کہ وکلا کے حقوق کی تحفظ کی ضمانت دیتی ہے اپنے مسائل کے لیے, وہ ایک سزا یافتہ شخص کے لیے, ایک انڈیویجول کے لیے سپریم اپنے کندھے استعمال کرنے دے, اور ایک تنظیم کو, وکلا تنظیم کو جو کہ سپریم باڈی ہے, اس کو استعمال دیا جائے ایک اپوزیشن ایسے شخص کے لیے جو سزا یافتہ ہے. وکلا بھی ڈیوائیڈ ہوں گے. باقی رہا یہ کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے, ابھی تک تو گراؤنڈ پہ ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی, اور اس کی ریزن یہ ہے, یہ خود وزیر اعظم عمران خان کے ہی کوئی ہاتھ پاؤں پھولے تھے. مجھے نہیں معلوم کہ کیوں ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اچانک, حالانکہ ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کر چکے, کیٹاگوریکلی بتا چکے, اس کے بعد یہ ٹاپک جو ہے وہ کلوز ہو جانا چاہیے تھا, ڈیل اور این آر او کا, لیکن نہیں ہوا. اس کی ریزن یہ ہے کہ فروری میں چائنا یہ پرائم منسٹر کا وزٹ شیڈول ہے, اور یہ بہت پہلے سے ہے, یہ کوئی آج کل میں نہیں ہوا, یہ پچھلے 3 مہینے سے اس پہ کام ہو رہا ہے, اور یہ فروری کا 3-4 تاریخ کو پرائم منسٹر نے وزٹ کرنا تھا. اس کے بعد پھر مارچ میں آپ کی OIC وزرائے خارجہ کانفرنس آ رہی ہے, اور 23 تاریخ کو تو یوم پاکستان ہے, 22 کو وزرائے خارجہ کانفرنس ہوگی. وہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ یوم پاکستان منایا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ چائنا سے پاکستان آنے کی منتظر ہے انڈسٹریل زون میں. دونوں ملک اس پہ بات کر رہے ہیں. آپ اس میں آگے پھر دیکھیے کہ اس ریجن میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس میں پاکستان کا, چائنا کا بہت زیادہ رول ہے. اس کو ڈی اسٹیبل کرنے کے لیے کون چاہے گا کہ اس وقت کوئی ڈی اسٹیبل کرے گورنمنٹ کو, یا پاکستان کے اندر ڈسٹیبلٹی آئے. تو آئی تھنک یہ ایک ڈس انفارمیشن تھی, اور یہ کیوس پیدا کیا اپوزیشن نے, اور اس کیوس پہ جا کے, اسی وکٹ پہ جا کے عمران خان صاحب کھیلے. انہوں نے مزید کیوس پیدا کر دیا 2-4 تقریریں کر کے. صابر شاکر صاحب, کل کی ملاقات بھی کوئی بہت خوشگوار نہیں تھی. اچھا, کل کی ملاقات ظاہر ہے آرمی چیف اور پرائم منسٹر دونوں ہی تھے, اس کے علاوہ کوئی تیسرا راوی ہے نہیں. لیکن کل کی ملاقات کے بعد یہ ایک ہم فرق ضرور محسوس کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم بھی کافی پرسکون ہیں, اور وزراء بھی کافی پرسکون ہیں. کل ملاقات کے بعد سے لے کے آج پورا دن گزر گیا, کسی قسم کی کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی, کوئی ایسی پریس کانفرنس نہیں ہوئی, کوئی ایسا ٹویٹ نہیں ہوا کہ جس میں جو پچھلے ایک ہفتے سے ایک کیوس سا پیدا ہوا تھا. کل کی جو ملاقات ہے اس میں فوکس ہوئی, اگین میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر کا دورہ چین, جس میں آرمی چیف بھی اس کے ساتھ ہوں گے اور وزراء بھی ہوں گے, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر صاحب, ویری ویری امپورٹنٹ. اور اس کے بعد پھر مارچ میں جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے, جو بھٹی صاحب بات کر رہے ہیں, یہ عمارت جو ہے وہ اندر سے ہی کوئی نقصان پہنچ جائے تو پہنچ جائے اس عمارت کو, اور اپنی ہی نادانیوں کی وجہ سے یہ گر جائے تو گر جائے. باہر سے ابھی تک کوئی حملہ کامیاب نہیں ہوا, باہر سے اس عمارت کو گرانے کے لیے جتنے بھی حملے ہوئے کوئی کامیاب نہیں ہوا. اور پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نواز, ان کی خوش قسمت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نواز دونوں ایک پیج پہ نہیں ہیں, دونوں کے پولیٹیکل گولز مختلف ہیں, دونوں کی سوچ مختلف ہے, دونوں حکومت کو گرانا چاہتے ہیں لیکن مختلف طریقے سے گرانا چاہتے ہیں. تو وہ اکٹھے ہو نہیں رہے. ماسٹر کی پیپلز پارٹی کے پاس ہے اس گورنمنٹ کو ڈسٹیبل کرنے کی. تو جب اتنا کچھ ہے, اور پیپلز پارٹی سندھ میں معلوم ہے آپ کو کہ گورنمنٹ ہے اس کی, وہ بالکل نہیں چاہے گی کہ اس کا بھی 1 سال 1.5 سال کم ہو. لیکن اس کے باوجود پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں, ان کی جو تقریر اور جو ان کی گفتگو, وہ ساری کی ساری ایسی ایگریشن نظر آ رہی ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ جیسے نواز شریف صاحب نے ایک زمانے میں تقریر کی تھی کہ نہ میں استعفیٰ دوں گا, نہ میں ڈکٹیشن لوں گا, نہ میں اسمبلیاں توڑوں گا, تو پھر وہ تینوں کام ان کو کرنے پڑ گئے تھے. استعفیٰ بھی دیا تھا, ڈکٹیشن بھی لی تھی, اور اسمبلیاں بھی توڑی تھیں. تو یہ تینوں کام انہوں نے کیے تھے.
تو میرا خیال ہے کہ اس طرف نہیں جانا چاہیے، اور پرائم منسٹر کے پاس ابھی بھی بہت سارا ٹائم باقی ہے، اپنی گورننس پہ توجہ دیں،